Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. We are going to start revision of our chapter number 5. ہم اپنا chapter 5 کے revision کریں گے. As we have done with it, ہم chapter 5 کی reading جو ہے complete کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے lesson سنے ہوں گے تو you people have known this. تو آج ہم صرف اس کا ریویژن ایک ریویو لیں گے. چیپٹر 5 انشاءاللہ آج کمپلیٹ کر لیں گے. تو آپ کو میں آپ کے ورڈ میننگز جو ہیں چیپٹر نمبر 5 کے آپ کو شو کروں گی. آپ لوگوں نے وہ اسکرین شاٹ لے لینا ہے، کیونکہ سم ٹائمز آپ اگر گروپ میں الگ سے پکچر جاتی ہیں تو وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، یا سم ٹائمز آپ کو ریسیو ہی نہیں ہو سکتی، یا آپ لوگ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے کسی بھی قسم کی مسنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے آئی ول شو یو دا پکچر. میں آپ کو پکچر شو کروں گی، آپ لوگ کائنڈلی اس کا اسکرین شاٹ پک کر لیجئے گا. چیپٹر نمبر 5 کے میننگز. These are the meanings of chapter number 5. These are in 8 in total. Kindly take screenshot so that we could start reading. کل ہم نے پڑھا تھا کہاں تک کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے مسٹر برونلو اور اولیور جو ہیں میٹنگ کرتے ہیں، اور مسٹر برونلو جو ہے اولیور کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، تو یہ ان کا رائٹ تھا کہ انہیں سب پتہ ہو. ہم نے یہ پڑھا کہ اولیور جو ہے کس طرح سے مسٹر برونلو کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، ورک ہاؤس پہ وہ کس طرح رہا، پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ مسٹر بمبل کس طرح اس سے پیش آتے تھے، پھر وہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ مسٹر سوربیری نوآہ کلے پول اور جو ان کا سرونٹ تھا وہ کس طرح سے اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اچانک سرونٹ آ جاتا ہے ان کا، اور انہیں بتاتا ہے کہ مسٹر گرموگ آئے ہیں. مسٹر گرموگ کون ہیں؟ مسٹر برونلو کے دوست. اور مسٹر برونلو اسے بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اولیور کو مسٹر گرموگ ان کے پرانے دوست ہیں، اور وہ بڑے عجیب سے طریقے سے ہر دفعہ نظر آتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، بڑے رف تھے، مطلب بہت تیاری کے ساتھ نہیں آتے، لیکن وہ بہت اچھے اور رحم دل انسان ہیں. مسٹر گرموگ جو ہے بڑے عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں، اور وہ جب کمرے میں آتے ہیں تو وہ ایک سٹک کے ساتھ، تھک سٹک، موٹی سی سٹک کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وہ جب اولیور کو دیکھتے ہیں تو رفلی کہتے ہیں ہلو. تو پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کیونکہ مطلب انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑا عجیب سے رویے سے پوچھتے ہیں. یہ اولیور ٹوسٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں. مسٹر برونلو نے ان کو وضاحت دی، اور اولیور بورڈ پولائٹلی، اولیور ہلکا سا جو ہے جھک گیا. بورڈ جھکنا کسی کے لیے رسپیکٹ سے، ہلکا سا بو. This isn't the boy who was ill. کیا یہ وہی لڑکا نہیں ہے جو بیمار تھا؟ مسٹر گرموگ نے پوچھا. تو مسٹر برونلو ہنسے اور کہا کہ ہاں یہی ہے، لیکن اب تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے. آؤ گرموگ. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا آؤ گرموگ، اور اپنی جو ہیٹ ہے وہ نیچے رکھ دو اور میرے چھوٹے دوست سے ملو. مسٹر گرموگ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی گلاسز لگا لی. انہوں نے اولیور کو دھیان سے، کیئرفلی، صحیح طرح اس کو دھیان سے دیکھا. ویل کیسے ہو تم لڑکے؟ اس نے جواب دیا شکریہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. مسٹر برونلو نے سوچا کہ ان کا دوست جو ہے وہ اولیور کو ڈرانے کے لیے کچھ ایسا نہ بول دے، تو انہوں نے فوراً سے جو ہے اسے مسز بیڈوین کو ان کو جلدی سے لڑکے کو بھیجا کہ جاؤ مسز بیڈوین سے کہو کہ چائے تیار کر لیں. مطلب انہوں نے کہا، انہیں لگا کہ اولیور کو ڈرا نہ دے وہ، تو انہوں نے اولیور کو بھیج دیا چائے بنوانے کے بہانے. اب اولیور جب کمرے سے چلا گیا تو مسٹر برونلو نے کہا کہ یہ اچھا لڑکا ہے نہیں؟ تو مسٹر گرموگ نے جواب دیا کہ مجھے یقین نہیں ہے اس بارے میں، مجھے نہیں پسند اس طرح لڑکے. اب برونلو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس لڑکے کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اولیور جلد ہی واپس آ گیا تو ایک سرونٹ جو ہے پاٹ آف ٹی بھی لے آیا، ساتھ ہی بروٹ لے آیا، اور ایک پلیٹ آف
کیک کی، گرما گرم کیکس جو کہ ابھی ابھی اوون سے نکلے تھے۔ مسٹر گرموگ نے جب کیکس کو دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور جس تینوں کے تینوں ہیں جو وہ مسٹر گرموگ، مسٹر براؤنلو اور اولیور، وہ اپنا میل جو ہے کھانا انجوائے کرنے لگے۔ اب جب انہوں نے اپنا میل کا میننگ ہے کھانا، اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو اپنے میننگ میں تو کر سکتے ہو۔ جب انہوں نے اپنا کھانا کھا لیا تو مسٹر براؤنلو نے اولیور سے کہا کہ جاؤ لڑکے، اور کم ٹو می ٹمارو ایٹ 10 o'clock، جاؤ اب تم جا سکتے ہو اور کل صبح 10 بجے میرے پاس آنا۔ اولیور نے بڑی تابعداری سے، بڑی رسپیکٹ سے جواب دیا کہ یس سر، ٹھیک ہے۔ مسٹر گرموگ جو ہیں وہ کافی ہارڈ جو ہے اس کی طرف لگ رہے تھے، مطلب بڑے غصیلے لگ رہے تھے اس کے ساتھ، اور اسے بڑا فرائٹننگ، مطلب خوفزدہ محسوس ہوا اپنا آپ۔ ہی واز گلیڈ ٹو لیو دا روم، وہ بڑا خوش تھا کہ اسے کمرہ چھوڑ کر اب جانا پڑا تھا۔ دا بوائے فرام بک شاپ، اب جو ہے اب مسٹر گرموگ اور اولیور جو ہے، مسٹر گرموگ اور مسٹر براؤنلو جو ہے وہ آپس میں وسپر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ اچھا لڑکا بن رہا ہے، لیکن وہ اصل میں ہے نہیں۔ لیکن اب جو مسٹر براؤنلو ہیں وہ مسٹر گرموگ کو شو کرنا چاہ رہے تھے کہ اولیور اچھا لڑکا ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح ثابت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر بات کی، اس کے بعد اچانک مسز بیڈوین آئیں اور انہوں نے بتایا کہ جو بکس آپ نے منگوائی تھی بک شاپ سے وہ لڑکا لے آیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے بھی اس کو کچھ کتابیں واپس کرنی ہیں، لیکن اتنی دیر میں وہ لڑکا جا چکا تھا۔ تو مسٹر براؤنلو نے کہا مسز بیڈوین سے کہ آپ پھر اولیور کو بھیج دیں۔ پھر جب اولیور اندر آیا تو انہوں نے کہا، مسٹر گرموگ نے اولیور سے، مسٹر براؤنلو سے کہا کہ آپ اولیور کو بھیج دیں۔ تو پھر اولیور کو مسٹر براؤنلو نے بھیجا۔ وہ ویسے بھی مسٹر گرموگ کو شو کرنا چاہتے تھے کہ وہ اولیور پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کو اپنے کاموں کے لیے اس پر ہر طرح سے ٹرسٹ کرتے ہیں اور بھیج بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح کافی دیر گزر جاتی ہے، اولیور واپس نہیں آتا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو جب $10 یا $5 ان کو دے کے اس نے بھیجا ہوتا ہے، 5 pounds، ہیئر از اٹ ریٹن۔ جس طرح کے جو آپ کے کوشچنز ہیں وہ آپ کے بلینکس میں آ سکتے ہیں، تو کائنڈلی آپ لوگ ریڈنگ کرتے ہوئے ان کو فوکس کیا کریں، آپ کے یہ ان سین ہوں گے۔ وہ بھیجتے ہیں، وہ واپس نہیں آتے، اور لیکن اصل میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو تھیف جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کس طرح سے کہ جب وہ بازار میں ہوتا ہے تو نینسی اور سائکس جو ہیں، وہ نینسی اس کی بڑی بہن ہونے کا پریٹینڈ کرتی ہے کہ تم بھاگ گئے تھے، اور یہ اس طرح سے، اور اسے وہ کھینچتے ہوئے کسی طرح واپس لے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا اس کی، کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ نینسی اس کی بڑی بہن ہے، اور اولیور کو ڈانٹا یا مارا گیا ہے چوری کرنے کی وجہ سے، اور جب سب سنتے ہیں کہ اس کو چوری کرنے کی وجہ سے مارا گیا اور یہ بھاگ گیا تو کوئی بھی اس کی ہیلپ کے لیے آگے نہیں آتا، اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے جو ہیں واپس فیگن کے ہاؤس کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم نے ریویژن کر لی چیپٹر 5 کی۔ چیپٹر 5 کے نوٹس آپ کو چیپٹر 6 کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ گریجولی ملتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو کویشچن آنسرز اور سینٹنسز لازمی ملیں گے، آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ اس کے علاوہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، ہم لوگ ٹائملی اپنا سلیبس کور کر لیں گے، آپ کے پاس انف ٹائم ہوگا کہ آپ لوگ ریپیٹ کر سکو، اپنا ریڈ کرو لیسنس کو، کیونکہ آپ کے فل ان دا بلینکس اور کویشچن آنسر فل ان دا بلینکس اور MCQs ان سین ہوں گے، کائنڈلی ٹیک اٹ سیریسلی۔ اور آپ کی جو ایکسرسائزز چیپٹر کے اینڈ پہ گیون ہے، بک کے اینڈ پر چیپٹر کی ایکسرسائزز گیون ہے، ہم 1 to 5 چیپٹرز ریویژن بھی کر چکے ہیں، ریڈنگ بھی کر چکے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے اس کو کائنڈلی ایکسرسائزز کو سولو کر لو، اور ویکیشن ٹاسک بھی کائنڈلی سبمٹ کرا دیں۔ کمپلیٹ یور نوٹ بکس، کمپلیٹ یور ایکسرسائزز، آلسو کمپلیٹ یور ویکیشن ٹاسکس، ری ریڈ یور لیسن، ٹیک کیئر آف یور سیلف، میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ، ٹل دین اللہ حافظ۔